اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نامہ اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی مت لکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت میرے بھائی۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اچھا توبہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائیڈ سے اس سائیڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہ ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے۔ مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے، مگر وہ اللہ وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔
اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کر کے اور پاپ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا، مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے۔ بڑا اچھا آفر تھا، بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جوئزم بھی ایک مذہب ہے، ہندوازم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا، اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گئی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا۔ سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشیامی ما شوچہ، سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا۔ یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہو۔ اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 29 ہے نا آج، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی۔ کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے گا۔ 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں، اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے، اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلکتہ میں جب اولا بائک پر میں جا رہا تھا، اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں۔ اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں، نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے، بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں، ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے، ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے، نشے کی حالت میں دھت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں۔ کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ حالات یہ ہے میرے بھائی،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمان کی شادی ہو رہی ہے, ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. ماشاء اللہ بڑا پکا مسلمان ہے. کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے؟ اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے. تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا. تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا. اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں. میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں, جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا, ناچ گانا ہوگا, سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لے اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے, اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے. لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے. جائیں پڑھائیں, خود اپنا نکاح پڑھائیں. علماء منع کر دیں ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے. شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ماشاء اللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے. شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے, کار سے نکلا, جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے. اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے, اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں, اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صاحب فیشن کا زمانہ ہے, شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے, میری لڑکی جو چاہے پہنے, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ, کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی, بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے, وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے, اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں, اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے, اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے, تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا, ماں بھی برابر گنہگار ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان سے بات چیت کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا. 3 لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا, اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا. نمبر 2, والمرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی, مردوں کی کاپی کرنے والی عورت. اور نمبر 3, الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ دیوس آدمی, وہ بے غیرت آدمی, وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے. میرے بھائی, مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے. آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے, کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے, اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں. اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں, تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جاؤ. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا. اپنی اولاد کو قتل کرو, اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا. 1400 سال پہلے
لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو کلیا چک والو، جو چیز غلط ہے، غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی۔ اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی، اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد کتنا کما رہے ہو، اور بچے ہونے کے بعد کتنا کما رہے ہو۔ جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپیے ہے، کسی کی 10,000 روپیے ہے، اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی، اولاد کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکشا کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے میرے بھائی، اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو تیسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آج جو حالات میرے سامنے ہیں میرے بھائی، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا۔ آپ کے اسی کلیا چک کے علاقے میں جہاں الحمدللہ اہل حدیثوں کی بہت بڑی بستی ہے، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، جمعہ کی نماز میں آ جاؤ 2,000 2,500 2,500 نمازی بھرے رہتے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں آپ کے علاقے میں،
لیکن اس علاقے میں جب ہم آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں لین دین بہت چلتا ہے، شادی میں تھوڑا بول دیجئے گا، بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تھوڑا اس پر بھی بول دیجئے گا۔ میں نے پوچھا غریب باپ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب غریب آدمی یا تو بینک سے لون لیتا ہے یا گھر بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں بیٹی اتنی بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم نے بیٹی کو بنا دیا ہے۔ آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، باپ بیچارہ پریشان ہے، میری آمدنی نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، 25 سال کی ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ آج کتنے باپ ہیں جو بیچارے وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، بال ان کے سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتا کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ اور میں بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف رفع یدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتے اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے۔ اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیاہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بھکاری ہوں، میں کوئی اہل حدیث وہل حدیث نہیں ہوں، میں تو بھکاری ہوں، بیٹے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ہمت ہے اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے تو اتنا گٹس پیدا کرو، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیڈ کا انتظار نہیں کرنا ہے، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مجھے سسرال سے ملنے والی فریز کا انتظار نہیں ہے، میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی، مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے، میں اپنے بیٹی کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ آج میرے بھائیوں، ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی بوجھ ہو رہی ہے۔ نکاح کو آسان کرو میرے بھائی۔